الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم آپ کو پھر اپنے سلسلے جس کا نام کیا ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اس سلسلے کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم اس سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بھی سنتے ہیں اور ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی سنتے ہیں. تو آپ تمام جو ہمیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان سے عرض ہے کہ ہمارے ساتھ سلسلے سے شروع سے لے کر آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا. اب ہم سلسلے کے ابتدان میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں کہ حضور فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کہ جو شخص مجھ پر کس دن جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب بھی 70 گنا کر دیا جاتا ہے. تو آپ سے بھی عرض ہے کہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ان سے بھی عرض ہے کہ جمعے کے دن جتنا ہو سکے اتنے اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، اور انشاءاللہ جمعے کی برکتیں حاصل ہوں گی. اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ کا جا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا جا حبیب اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. رے یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی
ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے سر حشر سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سنتے ہیں، اور آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ کعبہ شریف کی تعمیر اور اس کے بعد حجر اسود، جو کعبہ شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو حجر اسود کے لگانے کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ اب انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عرض ہے کہ اس واقعے کو غور سے سنیں، اس واقعے کو غور سے سنیں، اور انشاءاللہ آخر میں آپ سے اس کے اندر سے سوالات بھی ہوں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ کب کا واقعہ؟ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 35 سال 35 ایئرز کتنی سال تھی؟ کتنے سال تھی عمر؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک ایسا سیلاب آیا کہ اس نے کعبہ شریف کی عمارت کو بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ کعبہ شریف کی عمارت ایسی جگہ تھی جہاں بارش کے پانی کی وجہ سے سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ شریف کی عمارت کہاں تھی؟ ایسی جگہ تھی جہاں بارش کی وجہ سے سیلاب آ جاتا تھا۔ اب کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے جو بند باندھے گئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے جو بند باندھے گئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ خیر، لوگوں نے فیصلہ کیا، لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کعبہ شریف کی عمارت کو دوبارہ بنایا جائے۔ قریش نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف قوموں نے کعبہ شریف کی تعمیر میں حصہ ملایا۔ جب کعبہ شریف کی عمارت کا کام مکمل ہو گیا، یعنی کمپلیٹ ہو گیا، اور حجر اسود لگانے کی باری آئی تو سب قوموں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اب سب قوموں کے درمیان کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ ہر قوم یہ چاہتی تھی کہ وہ حجر اسود لگائے۔ خیر، یوں 4 دن گزر گئے
اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ کتنے دن گزر گئے؟ اب 4 دن گزر گئے، کعبہ شریف کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب حجر اسود لگانے میں جھگڑا ہو گیا ہے کہ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ ہم لگائیں۔ اب 5ویں دن حرم کعبہ میں ساری قومیں جمع ہوئیں اور ایک بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا، ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ اب بوڑھے شخص نے کیا بولا؟ بوڑھے شخص نے بولا کہ کل کے دن جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہ شخص ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہم سارے جو ہے اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ بچوں، اگلے دن صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ وہ کون تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کہنے لگے یہ تو امین ہے۔ کیا کہنے لگے؟ یہ تو امین ہے اور ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری قوموں سے ایک ایک سردار کو بلایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو بچھا دیا اور اس چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو پکڑ کر مبارک پتھر کو اٹھائیں۔ پھر سب حجر اسود کو اٹھا کر لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی عمارت میں لگا دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے سے فیصلے سے ایک جنگ جو شروع ہو جانی تھی وہ جنگ ٹل گئی اور حجر اسود بھی کعبہ شریف میں لگ گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت ہی پیارا واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود جو کعبہ شریف میں لگایا۔ اب وہاں پر سرداران کے درمیان جو ہے جھگڑا ہو رہا تھا کہ ہم لگانے، ہم ہر قوم یہ چاہتی تھی کہ ہم لگائیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصاف والا فیصلہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ کسی ایک سردار کو دے دیا، بلکہ فیصلہ اتنا پیارا کیا کہ تمام کے تمام جو سرداران تھے وہ راضی ہو گئے۔ کیا فیصلہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی۔ چادر بچھانے کے بعد ہر قوم کے ایک ایک سردار کو بلا لیا کہ اس طرح ہر قوم راضی ہو گئی، کوئی بھی قوم ناراض نہیں ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کے ساتھ شفقت یعنی نرمی فرمانا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے بچوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ سارے بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دیا۔ جب میری باری آئی تو مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا کیا تمہیں اور دوں؟ میں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید یعنی اور زیادہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کو ان کا حصہ دے دیا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننھے منھے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ سے زیادہ حلوہ دے کر کس طرح ان کو خوش کر دیا اور کیسی شفقت فرمائی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی عادت سنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر شفقت فرماتے تھے۔ اب ہم غور کریں، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور کریں، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہوں گے، تو آپ بھی جتنا ہو سکے ان پر شفقت کریں، پیار کریں، ان سے محبت کریں، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ہے، اور حضور کی عادت اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سی عادتیں جو ہم سنیں اسے اپنائیں بھی اور دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے چوتھے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اس میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سی سنت کے بارے میں بتائیں گے، وہ سنت یہ ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ کیا ہے؟ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آب زمزم لایا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ آب زمزم کو عزت کے ساتھ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور آب زمزم کی تعظیم یعنی رسپیکٹ کی دو وجہیں۔ کتنی وجہیں؟ کتنی وجہیں؟ دو۔ ایک وجہ تو یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ کس سے پیدا ہوا؟ ایڑی سے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب شریف ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف ملا ہوا ہے، اس لیے اس پانی کو سنت کی نیت سے کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال ہے کہ یہ آب زمزم جو پانی ہے یہ ہم یہاں بھی پیتے ہیں، لیکن اصل یہ پانی کہاں پر ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ اصل پانی کہاں پر ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یعنی آب زمزم کہاں ہوتا ہے؟ اصل جو لوگ لاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیں۔ مدینہ پاک میں اور مکہ پاک میں۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک اور مکہ پاک میں جا کر آب زمزم پینا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں کلام کی جانب۔ جی نعت خاں بھائی، آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں اب؟ وہ شہر محبت۔ چلیں ماشاءاللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں کربلا نے کچھ چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سانس گر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سانس گر جو ایڑی رگڑ کر یہی
پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں غرض لانے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں غرض لانے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا